السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کچھ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اور دوسرے بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، میرا امتی نہیں، میرا نہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے، قرآن کو اگر خوش الحانی سے نہیں پڑھے۔ یہ کانوں کو ہاتھ لگا لے کے پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کان کو جو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں آواز کے بلند کرنے میں مدد ملتی بول کے لگا رہے ہیں، وہ ہم کو معلوم ہے پڑھنے والے ہیں۔ اذان میں کیوں کان میں انگلی رکھتے ہیں؟ آواز بلند کرنے میں مدد ملنا بول کے، یہ آواز کے بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو ہاتھ لگا کے ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ لگائے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خوش الحانی سے پڑھنے کی تو ہر کس و ناکس کوشش کرنا ہے۔ کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ زین القرآن بحسن صوتکم آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قرآن پاک کو بہترین آوازوں سے زینت دو، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ بے شک بہترین آواز قرآن پاک کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے واتقوا اللہ بول رہا ہوں آپ کو، واتقوا اللہ، سیدھا بولنے والا بیچارہ جو قاری نہیں ہے واتقوا اللہ بولے گا، کوئی واتقوا اللہ بولے گا، کوئی قاری ہے تو واتقوا اللہ بولے گا۔ ارے ذرا یہ تھوڑا ٹھیک دکھ رہا ہے، واتقوا اللہ، یہ تھوڑا اور اچھا دکھا، شاید نا، شاید بول دکھ رہا نا، اب اور اچھا، واتقوا اللہ، ہے ٹھناٹن، بولو جی کیسا دکھ رہا ہے؟ قرآن پاک کے حسن کو دوبالا کر رہا نہیں کر رہا، اچھا آواز۔ ہر شخص کوشش کرنا ہے۔ ارے یار دو کوڑی کے غلیظ کپڑے اس میں مر گئے، 1,00,000 کا جوڑا پہن کے آؤ، اس میں مر گئے تو اس میں نہیں دفناتے؟ پھر وہی 3 چادریں وائٹ اس میں ڈالے لپٹے بھجا دیتے، اس کی اتنی قدر دھونا، اس طرح کرنا، یوں کرنا، وہ کرنا۔ ارے قرآن پاک تمہارے ساتھ چلتا بڑے بھائی، خبر میں بھی تمہارے ساتھ رہتا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، دیکھو اس کا خالی ابھی کفن بولتے ہے بس سے انتقال ہو گیا۔ کئی کو اتنا موت سے گھبراتے ہوں گے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، آیا نا کہ نہیں آتی ہے کسی بھی نفس کو موت الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابًا مُؤَجَّلًا، کہ لکھا جا چکا، طے ہے، فلاں تاریخ کو مرے گا، فلاں جگہ مرے گا، فلاں حادثے سے مرے گا، گھر میں سوتا ہوا مرے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، آیا نا، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں ہو تم کو موت آ کے رہے گی، اگر تو تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ بہرکیف میرے دوستوں بزرگوں، انہیں کب کدھر سے گر گیا؟ نہیں وہاں نہ کھلوائیں گے، کیا ہے یہاں لگیں گے، کیسا نکل گیا؟ یہ کتنا ٹھن ٹھن کنا کن رہنا، ایمانداری سے بولو، ٹھنڈے دلوں سے غور کرو۔ ہم جو یہاں آئے کچھ بھی پیسے ویسے لینے والوں میں سے نہیں ہے، غور سے سن لو، کسی کا ایک لفافہ قبول نہیں کرتے، ایک چھوٹا پیسہ قبول نہیں کرتے، صرف اللہ واسطے آتے ہیں، اللہ واسطے جاتے ہیں پڑھ کے۔ آپ لوگوں کو ترغیب ہونا، آپ بھی قرآن پڑھنے والے بن جانا، ہم کو سن کے واہ واہ مت کرو، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کسی کسی کو نواز دیتے ہیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی واہ واہ کرانے کو نہیں آئے، آپ کو، آپ کی اولاد کو، ساروں کو قرآن پاک کا ذوق دلانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ جتنے آج سننے کو بیٹھے کم از کم اس سے 10-20% تو بھی آئندہ کے جلسے میں اسٹیج سے خیرات سنانے والے نکل جاؤ، اللہ کرے اس میں سے۔ آمین کہو، آمین کہو۔
ہماری دلی تمنا ہے کہ ہر گھر میں قاری قرآن ہو، ہر گھر میں حافظ قرآن ہو۔ میں خود گریجویٹ ہوں مگر میں نے دنیا کی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ میرے بڑے بھائی کے بچے سب بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے، ان کے ہاتھ کے نیچے 30 40 ڈاکٹر کام کرتے ہیں، امریکہ میں، UK میں۔ میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں 8 بھائیوں میں۔ میں نے دنیاوی تعلیم پر توجہ نہ دی۔ میری دلی تمنا و خواہش تھی کہ میرے بچے قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، رات دن قرآن پڑھے، قرآن پڑھتے 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 ان کا انتقال ہو جائے۔ انہوں انگریزی، تیلگو، انگلش، ہندی یہ وہ لکھتے لکھاتے پڑھتے ہوئے مر گئے تو میں فکر مند ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اولاد دیا تھا میں کیا کیا؟ یا اللہ تیرے کلام کا حافظ قرآن بنا کے آیا ہوں، وہ تو بہتر جانتا ہے میرے مالک، مجھے ثواب آتا رہے گا، میں رہ جاؤں گا۔ میرے بچے میں سے کوئی چلے گیا، بہت کس کو بھی کبھی بھی آتی، میری دلی تمنا ہے سب میرے بچے خوب پلے بھولے، کس کی بھی موت میرے سامنے نہ ہو۔ خدا نخواستہ اللہ نے لکھی ہے تو وہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں بول سکتے کس کی موت کب ہے۔ میں بچے کو میرے سامنے خدا نخواستہ کوئی بچے بچی کا انتقال ہوتا ہے، یا اللہ تو نے جو اولاد دی تھی میں نے حافظ قرآن بنا کے تجھے دے دیا، تو اس کو قبول کر لے میرے مولا، اس کو جنت دے دے میرے مالک۔ اللہ سے کہہ سکوں گا میں؟ ماشاء اللہ کہو۔ اللہ نے مجھے 11 بچے دیے، ایک کا انتقال ہوا بیٹی کا، 6 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 10 ہیں الحمدللہ۔ 10 میں 8 حافظ قرآن میرے گھر میں ہے اللہ کے کرم سے۔ 5 بیٹے حافظ قرآن ہیں، 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں۔ میں تمہیں یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ارے ریاکاری کر رہے ثواب جاتا ہے اس میں۔ ایک تو بھی بولیں گا بہت بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے اس میں، تم 2-4 منٹ 15 منٹ تقریر سنے، سوال ہے ریاکاری کرے تو ثواب جاتا، بولتے ہم 8 گھنٹے تقریر کرتے، ہم کو نہیں معلوم ریاکاری کرے تو ثواب جاتا۔ کئی چیزیں ترغیباً کہی جاتی ہیں جن کو سن کر لوگ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات سناتا ہوں، صرف ایک ہی سنا دیتا ہوں۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، مومنوں کی اماں جان ہے، میری امی جان ہے، وہ ان سے سوال ہوا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ایمانداری سے بولو، سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ 4 پڑھتے تھے، 6 پڑھتے تھے، 8 پڑھتے، جو بھی پڑھتے تھے۔ اما جان نے جواب کیا دیا؟ چاشت کی 8 رکعت پڑھتے تھے، کبھی مرضی ہوتی اللہ کی، کبھی جی چاہتا تو اس میں 2-4 رکعتیں اور اضافہ کر لیتے تھے۔ کم از کم اب تو بھی بات ختم ہو گئی نا؟ نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی۔ اما جان نے فرمایا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ہمارے سامنے فضیلت بیان کی، واللہ میں نے آج تک اس نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور سنیے، ابھی بھی ختم نہیں ہوئی بات ان کی۔ اما جان فرماتی ہیں کہ میرے ماں باپ قبر سے اٹھ کے آ جائیں، مجھے ان کی خدمت میں لگنا پڑے، تب بھی میں یہ نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اور ادھر پڑھنے بول کے بتا رہے ہیں کیا فلاں۔ ارے اس حدیث کی وجہ سے، میری اما جان کے بیان کرنے کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ کئی چیزیں ترغیباً کہی جاتی ہیں، ترغیب دلانے کے لیے۔ ارے ریاکاری کر رہے ثواب جاتا، تو 15 منٹ تقریر سنا تو ریاکاری کرے تو ثواب جاتا بول رہا، یا 5-5 8-8 گھنٹے تقریر کرتے، ہم کو نہیں معلوم ہے ریاکاری کیا ہوتی ہے۔ حج میں ذرا جا کے وہاں تھوڑے بہت پیسے بانٹ دیے، اتفاق سے 2 حاجیاں بھی دیکھ رہے پیسے قاری صاحب بانٹ رہے۔ اللہ گواہ جب 2-3 سال میں آئے تو ایسی موٹی موٹی رقم لائے لوگ بانٹنے کے لیے، ان کو نہیں معلوم حرم میں بانٹنا 1 ریال دی تو 1 لاکھ ریال دینے کا ثواب ہے، 1 حاجی کو کھلائے تو 1 لاکھ حاجیوں کو کھلانے کا ثواب ہے۔ حرم کی نیکی پوچھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی 1 نیکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم کی 1 نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی چیزیں ترغیباً کئی، وہ لوگ لا کے اپنے پیسے حاجیوں کو کھلا رہے، میں کہاں کی گھر میں بیٹھا ہوں، وہاں ہوں، مسجد میں ہوں، میرے کو بھی ثواب آتے جا رہا آتے جا رہا آتے جا رہا۔ کیوں؟ میرے کو دیکھ کے انہوں نے سیکھا ہے، میرے کو کرتا ہوا دیکھ کے یہ کر رہے ہیں۔ ریاکاری نہیں سمجھتے، ہر چیز کو نہیں سمجھنا، کئی چیزیں ترغیباً کہی جاتی ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا ارشاد ہے نا، اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
ترتیلا. میں تو مدرسے میں بیٹھا ہوں, یہاں تو کئی میرے پیارے پیارے بیٹے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہاں ورتل القرآن, قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, ٹھہر کے پڑھو, اطمینان سے پڑھو. پھر ابھی مولانا فرما رہے تھے نا, یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی, پڑھتا جا اور جنت کی اعلیٰ سیڑھیوں پر چڑھتا جا. اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اسی طرح تو ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, بس تیری منزل تو وہی ہے, تیرا مقام تو وہی ہے جب تک کہ تو آخری آیت کو نہ پڑھ لے, آخری آیت تک نہ پہنچ جائے. کیا سمجھتے ہو قاری قرآن کا مقام, حافظ قرآن کا مقام؟ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہیں سب سے بہترین, بہتر نہیں, بہترین, سپیریئر کوالٹی, تمہیں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن و مجید پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ تو قرآن سیکھ, پہلے سیکھنے کی شرط ہے. اے ابو ہریرہ تو قرآن سیکھ اور لوگوں کو سکھایا کر. اگر تو اس شغل میں رہے اور تجھے موت آ جائے تو فرشتے تیری قبر کی اس طرح زیارت کریں گے جس طرح لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ قرات کے بہت بڑے استاذ گزرے, وہ فرماتے ہیں اسی حدیث پاک نے مجھے کوفے میں درس و تدریس کے لیے 50 سال سے بٹھایا ہے. اللہ کی شان ہے, اللہ کا کروڑوں اربوں کربوں بار احسان ہے. اس خادم القرآن کو بھی قرات سکھاتے ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کو. ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھائیں, ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھائیں. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کسی سے میں نے نہ ایک پیسہ فیس لی ہے, نہ میں نے کبھی زندگی میں تحفہ لیا ہے. صرف اللہ واسطے پڑھاتا ہوں, شاگردوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, شاگردوں کے بعد کھاتا پیتا رہے ہوں. ہے حدیث میں یہ چیز, شاگرد کو قرآن پڑھانے کے بعد اس کے بعد کچھ کھا لینا, اپنے آخرت کے حصے کو کھانا ہے. اس ڈر سے نہیں کھاتے, غرور سے تکبر سے نہیں کھاتے. نہیں, بچوں کو صرف اللہ واسطے پڑھا دینا, ختم, اس سے کوئی امید نہیں رکھنا. کئی شاگرد ایسے ہیں جو 6 مہینے سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. اللہ کا ان کا نام مجھے نہیں معلوم, ان کا باپ کیا کرتا نہیں معلوم, ان کی اماں کیا کرتی نہیں معلوم. کیا کروں پوچھ کے؟ لوگ کیا کرتے, تم کہاں رہتے بابا, تمہارے بابا کہاں کام کرتے, تمہاری اماں کہاں کام, پوچھ کے رکھنا کیا ہے کہ کل کو آج ہے ہماری نگاہ ادھر ہے. وقت ہمارے کوئی کام پڑتا نہیں, پڑھا تو اللہ 1 سیکنڈ میں ہمارا کام نکال دیتا, ہماری نگاہ ادھر ہے. لوگوں کی طرف ہے, اس کا باپ پولیس میں ہے کیا, اس کا باپ وکیل ہے کیا, اس کی اماں جو ہے وہ ہے کیا, یہ جی. بندوں کی طرف ہماری نگاہ نہیں, ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہے. تو بہر کے آپ لوگوں سے بہت ادباً گزارش ہے, میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا درس دیتا ہوں, تھوڑا سمجھے. وہ درس میں آپ لوگوں جو ہے سب کے سب پڑھنا, جتنے ہیں پڑھنا, میں نہیں بولنا. ہم برسوں سے پڑھاتے, مصری قرآ بولے جی ہمارے پاس, اللہ گواہ ہے. مصری قاری کو بولا, میں آج تک کبھی کسی کو انفطار کے ساتھ وہ سورۃ القدر اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں آج تک کسی کو, میں بس 400 تو کیسٹ ہوں گے مصری قرآ کے, آج تک کوئی نہیں پڑھے ایسا. میں ہی پڑھتا ہوں. یہ بولا قاری, بولا منصور جمعہ, منصور بولا بیچارہ, قاری صاحب میں آپ کو یوٹیوب پہ بہت سنتا ہوں. بولا ابھی عبد الناصر حرک ہم لوگوں کے ساتھ تھا, میرا بیٹا میرے ساتھ تھا بنگلہ دیش میں. عبد الناصر حرک ہمارے ساتھ تھا, اس کے ساتھ وائل تھا. بولا محمد علی خان ابھی سورۃ 3 پڑھے نا, میرے قلب کے اندر اتر گیا. بولا میرے قلب کے, میرا بیٹا تھا ساتھ میں, میرے قلب کے اندر اتر گیا. بولا مصری قرآ ہم کو سنتے ہیں, آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے, آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہوا ہے. لوگ ہم کو نیٹ پہ سنتے ہیں. 3000 سے زیادہ ویب سائٹ پہ میری قرأتیں آتی ہیں. کسی کو بھی شک ہے تو مار کے دیکھو کمپیوٹر پہ, اگر اس کا دھار کاری ہے تو
بہت بڑا جاننے والا ہے تو مارو، کتنے جگہ قاری محمد علی خان، قاری محمد علی خان، قاری محمد علی خان آئیں گا۔ یہ سب اللہ واسطے کرو، اللہ یوں نواستے، مال کے واسطے نہیں، اللہ کا دیا پورتا، بندوں کا دیا نہیں پورتا۔ ہاں بیوی سے جہیز میں یہ وہ سمٹ لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں آتا ہاتھ کو، کچھ بھی نہیں آتا، اپنے پیسے کا رہا تو ٹک کے رہتا۔ آپ لوگوں سب کو درس دے رہا ہوں، سب پڑھیے، کوشش کریے کم از کم انتقال ہو گیا تو اللہ کو وہ پکڑ میں نہیں آ جانا، ملم یتغنی بالقرآن والی۔ ایک مرتبہ ایک دیوانہ آ گیا تھا ہمارے پاس، میرے مولا، انہیں زبردستی ٹھوس کے گیا، قرآن پڑھا کے گیا، ایک رکوع ہم نہ پڑھے تھے اس وقت، تو ہم خوشیلانی سے پڑھے تھے، نہ معاف کر دے میرے مولا تو بھی بول سکیں گے، خوشیلانی سے پڑھ لو اور پھر آج یہاں پڑھے تو اللہ کرے کہ اس میں کئی لوگوں کو ذوق ہو جاؤ، تم روز پریکٹس کرنے والے بن جاؤ، تم قاری قرآن بن جاؤ۔